شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان ریلوے کی خدمات میں بہتری کے لیے بعض ملکوں کے ساتھ اشتراک زیر غور ہے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے تنازع جموں کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے سے متعلق اعلامیہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پیرس میں پیرا اولمپکس میں چین سونے کے 64 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت بعض ملکوں کے تعاون سے پاکستان ریلوے کی خدمات کو بہتر بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر تجارت جام کمال خان نے ایوان کو بتایا کہ ML1 پر بھی پیش رفت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو ریل کے سفر اور مال برداری کی سہولت فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک سوال پر وفاقی وزیر نے ایوان کو بتایا کہ اسلام آباد میں کینسر کا ایک ہسپتال زیر تعمیر ہے جو رواں مالی سال کے آخر تک مکمل طور پر فعال ہو جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے M-Pox کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ سینٹ میں آج ایک توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں اب تک M-Pox کے 5 کیسز سامنے آئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا نظام فعال کرنے کے ساتھ ساتھ تشخیص کے آلات بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں پاکستان کو مضبوط تر ملک بنانے اور مسائل سے مؤثر طور سے نمٹنے کے لیے اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ صرف محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کا ضامن ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کونسل کے وزرائے خارجہ اور جموں کشمیر کے بارے میں OIC کے رابطہ گروپ کی جانب سے تنازع جموں کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے سے متعلق اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ OIC کی وزرائے خارجہ کی کونسل اور جموں کشمیر کے بارے میں اس کے رابطہ گروپ کے اجلاس کیمرون میں ہوئے، جہاں سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ اجلاسوں کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے میں جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک بار پھر یکجہتی اور ان کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا گیا۔ جموں کشمیر کے بارے میں OIC کے رابطہ گروپ نے جموں کشمیر کے مسئلے کو فوری اور پرامن حل پر زور دیا۔ جموں کشمیر کے بارے میں بھارتی وزیر خارجہ کے بیان سے متعلق ایک سوال پر ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اس کے عوام کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے منشیات کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی اشتراک بڑھانے پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدو نے کہا کہ پاکستان منشیات کے عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان انسداد منشیات کی جامع حکمت عملی کے تحت ممنوعہ منشیات کے عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یوم دفاع اور شہداء کل منایا جائے گا، جس کا مقصد شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات سے مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ 1965 میں آج ہی کے دن بھارتی افواج نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں عالمی سرحد عبور کی، مگر قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد مساجد میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ پیرس میں
پیرالمپکس کی تمغوں کی فہرست میں چین سونے کے 64 تمغوں سمیت 142 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ برطانیہ 33 طلائی تمغوں سمیت 77 تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ امریکہ سونے کے 25 تمغوں سمیت 67 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔